میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور میرے بزرگوں، جو شخص نیکوکاری کی زندگی گزارتا ہے، اللہ جل شانہ کے حکموں کے مطابق اور پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ جل شانہ اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ جل شانہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ سرپرست کسے کہتے ہیں؟ جو سارے کاموں کی ذمہ داری اٹھا لے اسے سرپرست کہتے ہیں۔ جو سارے کاموں کی ذمہ داری اٹھا لے اسے کیا کہتے ہیں؟ سرپرست کہتے ہیں۔ کسی اسکول میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں داخلے کے لیے جائیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا سرپرست کون ہے؟ اگر سرپرست نہیں ہے تو وہ داخلہ نہیں دیتے، کیونکہ اس طالب علم کی ساری ذمہ داری جس کے سر پہ ہو وہ ایک بڑا بندہ، سمجھدار بندہ ہونا ضروری ہے۔ جب داخلے کے لیے والد صاحب جائے تو والد جب ساتھ جاتا ہے تو وہ اس کا سرپرست ہوتا ہے۔ کبھی ایڈمیشن فیس کون دے گا؟ والد دے گا۔ منتھلی اور ماہانہ فیس کون دے گا؟ والد دے گا۔ اگر بچہ کسی ایکٹیویٹی میں پکڑا جاتا ہے، غلط کام کے اندر پکڑا جاتا ہے، تو ہم پوچھ گچھ کس سے کریں گے؟ اس کے والد سے کریں گے۔ کانٹیکٹ اور رابطہ نمبر ان کے پاس والد کا ہوگا۔ تو ساری ذمہ داری سرپرست کی ہے۔ کبھی کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو سرپرست سے پوچھیں گے، اور جو سرپرست بنتا ہے، جو سرپرست ہوتا ہے، وہ بچے کے سارے کاموں کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک بچہ اپنے دوستوں سے کہنے لگا میں حج پہ جا رہا ہوں، تو دوستوں نے پوچھا کہ آپ نے پاسپورٹ بنوایا ہے، ویزا بنوایا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں بنوایا۔ آپ نے ٹکٹ کٹوایا ہے؟ بچہ کہتا ہے کہ نہیں۔ آپ کو حج کرنے کا طریقہ آتا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ آپ کے پاس جیب میں پیسے ہیں؟ کہتا ہے نہیں۔ وہاں پر جا کر آپ کس جگہ رہیں گے؟ وہاں کے بارے میں آپ کو علم ہے، کوئی نالج میں ہے کہ آپ نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے، کس جگہ پر رہنا ہے؟ مکہ میں رہیں گے، کتنے دن رہیں گے، آپ کو اس کا علم ہے؟ نہیں۔ آپ مدینہ میں کتنے دن رہیں گے، آپ کو اس کا علم ہے؟ بچہ کہتا ہے نہیں۔ یہ ساری باتیں اس کے جواب میں بچہ کہتا ہے نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، میں تو اپنے ابو کے ساتھ حج پہ جا رہا ہوں، میں اپنے ابو کے ساتھ حج کے جا رہا ہوں، ابو کے ساتھ جو حج پہ جا رہا ہوں، میری ساری ذمہ داری میرے ابا نے، میرے والد نے اٹھائی ہے، میرے کرائے کا انتظام نے میرے والد نے کرنا ہے، میرے آنے جانے کی ذمہ داری میرے والد کے سر پر ہے، حج کیسے کرنا ہے میرے والد صاحب مجھے طریقہ بتائیں گے، مکہ میں کتنے دن ٹھہریں گے میرے والد صاحب بتائیں گے، مدینہ میں کتنا ٹھہریں گے میرے والد صاحب بتائیں گے، کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں میرے والد صاحب بتائیں گے، کھانے کے اخراجات کون کرے گا؟ میرے والد صاحب کریں گے۔ جو سرپرست ہوتا ہے، سرپرست نے ذمہ داری اٹھا لیے کہ میرا بچہ میرے ساتھ جا رہا ہے، اس کے سارے اخراجات، ساری ذمہ داریاں میرے سر پر ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ اب ہم نیک بنتے ہیں تو جب نیک بنیں گے تو ہماری ذمہ داری اور سرپرستی اللہ کے پاس ہے۔
ہمارے سارے مسئلے اللہ نے حل کرنے، ہماری ساری ذمہ داری اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اب میرے سارے کام کس نے بنانے ہیں؟ اللہ نے بنانے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، ہم صالحین بن جائیں، ہم نیک بن جائیں، نیکوکار بن جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنانے والے بن جائیں، حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، تو پھر اللہ کا اعلان ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ صالحین کا سرپرست ہے۔ ہمارے کاموں میں رکاوٹ آتی ہے، ہمارے کام نہیں ہوتے، ہم پریشان ہوتے ہیں، چونکہ نیکی کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، ہم فٹ پاتھ پہ وقت گزار دیتے ہیں، اگر دکاندار ہیں تو دکان پہ بیٹھے ہوئے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، ہمارے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی کہ اللہ بلا رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مؤذن یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ سب کچھ چھوٹا ہے، سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑی ذات وہ اللہ کی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر آگے چل کر تھوڑا سا مؤذن اور بھی صدا لگاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آگے چل کر پھر کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے قاصد ہیں، وہ یہ پیغام لے کر آئے ہیں۔ آگے چل کر مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اور آگے چل کر یہ بھی کہتا ہے کہ نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، اور آؤ کامیابی کی طرف۔ نماز پڑھنے کے لیے آؤ گے، اللہ جل شانہ تمہیں فلاح اور کامیابی عطا فرمائیں گے، نماز کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی۔ پھر آخر میں پھر صدا لگاتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی مسئلے حل کرنے والا نہیں، عزت ذلت کا مالک کوئی نہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، ہمارے سارے مسئلے اللہ نے حل کرنے، ساری دنیا کے سارے لوگوں آؤ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے حکموں کو پورا کرو، تمہارے سارے مسئلے حل ہوں گے، تمہیں کامیابیاں ملیں گی، ناکامیوں سے چھٹکارا ملے گا۔ اگر قرض دار ہیں اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ جل شانہ قرض ختم فرمائیں گے۔ مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اللہ جل شانہ مشکلات کو ختم فرمائیں گے، آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ کاروباری بندش ہے اللہ کی طرف آؤ، اللہ جل شانہ، اللہ جل شانہ تمہاری کاروباری بندشیں ختم کریں گے۔ بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کی بندش نظر آ رہی ہے، آؤ اللہ کی طرف آؤ، اللہ یہ بندشیں ختم کر دے گا۔ روزی کی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے، آؤ اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ کے محبوب نے جو اپنے طریقے بتائے، میرے طریقوں کے اندر تمہارے لیے کامیابی ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کریں، اس میں کامیابی ہے، اللہ کے محبوب کی سنتوں کو اپنائیں، اس میں کامیابی ہے۔ آؤ اللہ کی طرف آؤ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تمہیں اگر کامیابی چاہیے تو اللہ کی طرف آؤ، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ تمہارے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ مسئلے کہاں سے حل ہوں گے؟ اللہ سے حل ہوں گے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، جو صالح بنے گا اللہ اس کے سرپرست بن جائیں گے۔ ہمیں اپنے والد پہ اتنا بھروسہ ہے، بچہ کہتا ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، کتنا خرچہ ہے مجھے نہیں پتا،
خرچہ موجود ہے مجھے نہیں پتا، وہاں جا کر کرنا کیا ہے مجھے نہیں پتا، حج کا طریقہ آتا ہے مجھے نہیں پتا، رہنا کہاں پر ہے کیسے رہنا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میرا والد میرا سرپرست ہے، میرے سارے مسئلے میرا والد حل کرے گا۔ ہم نیکوکار بن جائیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، اللہ سے تعلق بنائیں۔ اگر ہمارا جیب خالی، اللہ ہمارے مسئلے پھر بھی حل کرے گا۔ ہمارا بینک اکاؤنٹ خالی، اللہ ہمارے مسئلے پھر بھی حل کرے گا۔ گھر پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، اللہ مسئلے حل کرے گا۔ رشتوں کی بندش، اللہ مسئلے حل کرے گا۔ آؤ اللہ کی طرف آؤ تو صحیح، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ تو صحیح، اللہ تمہارے سارے مسئلے حل کرے گا۔ اور جنہوں نے اللہ کی طرف دوڑ لگائی، جنہوں نے نیکی کا راستہ اختیار کیا، جنہوں نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا، جنہوں نے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، جنہوں نے اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات میں سب سے بڑی ہستی، ساری مخلوقات میں سب سے بڑی ہستی میرے اور آپ کے پیغمبر، وہ ہمیں یہ راستہ بتا رہے ہیں۔ ہمیں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، اللہ کے در پہ آئیں، ہمیں اللہ سے ملے گا، ہمارے مسئلے اللہ سے حل ہوں گے۔ اللہ کے حکموں کو پورا کرے اور میرے طریقوں کے مطابق، میری سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، گناہوں سے بچنے والا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا، اللہ کے محبوب کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا صالح ہے، نیک آدمی ہے۔ جو نیک ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ ان نیکوں کا سرپرست ہے۔ ہمارے سارے مسئلے اللہ نے حل کرنے، اور جنہوں نے اللہ کی ذات سے تعلق بنایا، اللہ نے ان کے مسئلے حل کیے ہیں۔ بی بی مریم زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت ہے، زکریا علیہ السلام ان کی تربیت کرتے ہیں، پاک دامن خاتون ہیں، نیک خاتون ہیں، صالحہ ہیں، اللہ سے تعلق ہے، وقت کے نبی کی بات کو مان کر چل رہی ہیں، ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ زکریا علیہ السلام کہیں چلے گئے، سفر میں چلے گئے، وہاں سے تاخیر ہو گئی، تاخیر ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے کہ مریم تو بند کمرے کے اندر ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا تھا، پینے کا انتظام کرنا تھا، بغیر کھانے پینے کے پتہ نہیں اس کا کیا بنا ہوگا۔ زکریا علیہ السلام نے دوڑ لگائی، جلدی آئے، اور آ کر جب دروازہ کھولا تو بی بی مریم کوئی تازہ پھل کھا رہی تھی، تازہ پھل کھا رہی ہیں۔ وہ حیران ہو گئے کہ بے موسم پھل، اس پھل کا تو موسم بھی نہیں ہے، یہ کیسے کھا رہی ہیں؟ انہوں نے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے لائی ہو، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے، تمہیں کس نے لا کر دیا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، یہ جو کھانا اور پھل اور یہ فروٹ بے موسم میرے پاس آیا ہے، یہ میرے لیے اللہ نے بھیجا ہے، میرے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ جب بندہ نیکوکار بن جائے، صالح بن جائے، اللہ ان کے سارے مسئلے حل کرتے ہیں، ان کے کام بن جاتے ہیں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی قربانیاں دی، ان کے واقعات آپ کے سامنے مشہور ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی ان کے واقعات ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اولاد مانگتے ہیں اللہ سے، اور بڑی عمر میں 94 سال کی عمر ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالح لڑکا عطا فرما، اولاد کی طلب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کس سے مانگا ہے؟ کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے مانگے۔ ہمیں اگر اولاد کی ضرورت ہو تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی ضرورت ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹا بھی ایسا ابراہیم علیہ السلام نے صالح مانگا تھا، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم نے مجھ سے صالح لڑکا مانگا تھا، لیکن میں نے صرف صالح نہیں دیا، صرف نیک نہیں دیا، بلکہ حلیم دیا، حلم والا دیا، بردبار دیا، اس لیے کہ بعد میں چل کر
جو بیٹا مل رہا ہے یہ صالح بھی ہے، حلم والا بھی ہے، بردبار بھی ہے، اور جب اوپر سے آرڈر آئے گا آرڈر کو پورا کرنے کے لیے اپنی گردن بھی پیش کرنی ہے، اور پھر اسی کی نسل کے اندر نبی آخر الزمان نے بھی آنا ہے، اسی کی نسل میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بیٹا مانگا، بیٹا مل گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ نے حکم دیا اپنے اس بیٹے کو اور اپنی محترمہ اہلیہ کو، بی بی ہاجرہ کو، جاؤ واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل بی بی ہاجرہ کو لے کر چلے ایسی جگہ جہاں پر نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے کا کچھ ہے، جنگل ویرانہ ہے، جہاں پر نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ دانا ہے، بالکل ویرانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، انتظامات نہیں ہیں۔ جنگل ویرانے میں اگر کوئی مرد رہے تو وہ بھی گھبراتا ہے، لیکن ایک خاتون، ابراہیم علیہ السلام گئے واد غیر ذی زرع، بالکل جنگل ویرانے کے اندر ان کو چھوڑا، اور چھوڑ کر واپس جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے پیچھے سے آواز دی، آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، خاموش ہو گئے، چلنے لگے، پھر آواز دی، آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جنگل ویرانے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پھر ہی جواب نہیں دیا۔ بی بی ہاجرہ سمجھ گئی کہ ابراہیم ہمیں یہاں پر جو چھوڑ کر جا رہے ہیں کوئی تو بات ہے جو ابراہیم بات بھی نہیں کرتے، یہ وقت کے اتنے بڑے پیغمبر، اتنے بڑے نبی ہیں، وہ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ سمجھ گئی، پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یوں اشارے سے یوں بتایا کہ اللہ کا حکم ہے۔ بی بی ہاجرہ کہنے لگی اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ان کے پاس کچھ کھجوریں تھی، تھوڑا سا پانی تھا، وہ کھایا پیا، تھوڑا سا وقت ہے وہ گزارا، اس کے بعد وہ کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ اب بچے کو دودھ پلانا ہے، ماں کچھ کھائے گی پیے گی تو سینے میں چھاتی میں دودھ آئے گا، بچے کو پلائیں گے، بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بی بی ہاجرہ اپنے بچے کو دیکھتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، یہاں سے دوڑ لگاتی ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگاتی ہیں۔ وہ دوڑ اللہ کو اتنی پسند آئی، قیامت تک بی بی ہاجرہ نے جو دوڑ لگائی تھی وہ دوڑ حاجی حجاج کرام قیامت تک لگاتے رہیں گے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا، نہیں ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں سے دوڑ لگاتی ہے، صفا پہ جاتی ہیں، مروہ پہ جاتی ہیں، پھر صفا پہ جاتی ہیں، پھر مروہ پہ جاتی ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے اپنی ایڑی رگڑی تو وہ جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، ماں نیکوکار ہے، اللہ کی ذات سے گہرا تعلق ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تو نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ ماں صفا مروہ کی طرف دوڑ لگاتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے ایڑی کو یوں رگڑتے ہیں، بچہ یوں لیٹا ہوا تو لازمی اپنی ایڑیوں کو، پاؤں کو یوں ہلاتا ہے، وہ ایڑیوں کو رگڑ رہے ہیں۔ اللہ نے صالحین اور صالحہ بیوی کی قربانی کے بعد وہ جو چشمہ جاری کیا، پانی جاری ہو گیا، واپس آئی تو دیکھا پانی ہے، خوش ہو گئی، پانی اتنا زیادہ تھا وہ کہنے لگی زم زم رک جا رک جا، زم زم رک جا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ صالحین کا سرپرست ہے، ہمارے سارے مسئلے اللہ حل کریں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ ہم صالح بن جائیں، ہم نیک بن جائیں۔ اگر ہم نیک بنیں گے پھر کیا ہوگا؟ نیک اور اعمال صالحہ کرنے والے بنیں گے، اللہ تعالی ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی نیک عمل کرے وہ مرد ہے یا عورت ہے، فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم ضرور بالضرور اسے حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، اس کی دنیا کی زندگی کو بھی بنا لیں گے، اس کے سارے مسئلے ہم حل کریں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ ہم صالح بنیں، اللہ نے سارے مسئلے ہمارے حل کرنے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک جنگ میں چلے گئے، ان کے پاس کھجوریں ہیں، ان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہوتا تھا، وہ نیک ہوتے تھے،
اللہ کے حکموں کو پورا کیا کرتے تھے، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپناتے تھے۔ اگر ان سے کوئی سنت چھوٹ جائے وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے، ہم سے اللہ کے محبوب کی سنت چھوٹ گئی، اللہ کے محبوب کا طریقہ چھوٹ گیا، وہ پریشان ہوتے تھے، اللہ کے محبوب کی سنتوں کو اپنایا کرتے تھے، اللہ کے حکموں کو پورا کیا کرتے تھے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ جو صالح ہے، جو نیک ہے، اللہ ان کا سرپرست ہے۔ یہ سفر میں چلتے ہیں اور سفر میں جا رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس جو بھی انتظامات ہیں وہ ختم، پھر کھجوریں ہیں، پھر امیر لشکر نے وہ ساری کھجوریں جمع کی اور پھر انہیں ایک ایک کھجور روزانہ ملتی تھی، ایک ایک کھجور اور پھر پانی۔ ایک کھجور کے اندر کیا طاقت ہوگی، کیا ہوگا؟ ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی، ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی، اللہ کے حکموں کو پورا کیا کرتے تھے، اللہ ان کے ساتھ تھا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ ایک کھجور ملتی ہے، بعد میں چل کر سنانے والے استاد سے پوچھا کہ ایک کھجور اس سے کیا بنتا تھا، ایک کھجور سے پیٹ کہاں بھر سکتا ہے؟ استاد فرمانے لگے کہ ایک کھجور سے کیا بنتا تھا ان سے پوچھیں۔ بعد میں تو ایک کھجور بھی نہیں تھی، وہ گٹلیاں جو پاس تھی اس کو چوستے تھے اور اس کے بعد پانی پیا کرتے تھے، پانی پیا کرتے تھے۔ انہوں نے قربانی دی، ان کی قربانی، یہ نیک تھے، یہ صالح تھے، اعمال صالحہ کرنے والے تھے، اللہ سے ان کا تعلق مضبوط تھا۔ جب ان کے پاس کھانا پینا سب ختم ہو گیا، آزمائش ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد اللہ نے ان کے لیے راستہ کھولا۔ پھر ایک مچھلی ان کو ملی، بڑی مچھلی، اتنی بڑی مچھلی کہ اس کی آنکھ کے اندر 9 آدمی اتر گئے، اس کی آنکھ کے اندر اتنی بڑی مچھلی، اللہ اکبر کبیرہ۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ وہ مچھلی جو ان کو ملی وہ اسے پکاتے تھے اور کھاتے تھے اور اس سے اپنا گزر بسر کرتے تھے، اور پھر جب واپس گئے اللہ کے محبوب کو کارگزاری سنائی، یا رسول اللہ ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے روزی آئی تھی، اللہ کی طرف سے رزق آیا تھا، کیا وہ مچھلی اب بھی موجود ہے؟ صحابہ کرام نے وہ مچھلی حضور پاک علیہ السلام کے لیے بھی پیش کر دی۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ ہم صالح بن جائیں پھر اللہ سے ہماری دوستی بن جائے گی، پھر اللہ سے ہماری دوستی بن جائے گی، ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو اللہ کے ولی ہیں اللہ نے ان کے لیے اعلان کر دیا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ ان اولیاءہ الا المتقون، جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں۔ یہاں پر بھی ہمیں اشارہ مل رہا ہے کہ اللہ سے دوستی اگر بنانی ہے تو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ گناہوں والی زندگی کے ساتھ اللہ کے دوست بن جائیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر دوستی چاہیے تو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، نظروں کی حفاظت کرنی پڑے گی، فرض نماز باجماعت پڑھنی پڑے گی، اور رزق حلال استعمال کرنا پڑے گا۔ ہم لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں، گناہ کبیرہ، بیت اللہ کو گرانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ کسی مسلمان کا دل توڑنا بیت اللہ کو گرانے سے بڑا گناہ ہے۔ اگر آج بات آئے نا بیت اللہ کو گرانے کی، ہم کفار کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں گے، سامنے سارے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جب بات آئے مسلمان کی، اس کا دل دکھانے کی، ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مسلمان کا دل دکھانا یہ بیت اللہ کو گرانے سے بڑا گناہ ہے۔ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ کے ولی بن جائیں۔ جب ہم اللہ کے ولی بنیں، اللہ کے دوست بنیں، اللہ تعالی ہمارے سارے مسئلے حل فرمائیں گے۔